اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے، تیسری نشست ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ معاشرتی صورتحال کیا ہوگی آخری دور میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ صرف یہ کہ علماء کی قلت ہو جائے گی، قاریان قرآن غائب ہو جائیں گے، زکوٰۃ بند کر دی جائے گی دینا، مسجدوں میں منکرات ظاہر ہوں گے اور دنیا کو سر کے اوپر رکھ لیا جائے گا، علم کو پیروں کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور جھوٹ کو اپنی حدیث بنا لیا جائے گا، یعنی بے سبب بلا وجہ جھوٹ بولا جائے گا۔ اس کا اگلا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں وَالْغِیبَةُ فَاكِهَتُكُمْ، اور غیبت تمہارا فروٹ ہوگا، میوہ۔ جس طریقے سے خوش ہو کے انسان فروٹ کھاتا ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا پسندیدہ مشغلہ ہوگا، اور اس میں کم و بیش معاشرے کے بیشتر افراد جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غیبت نہیں کرتے، ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں۔ کسی کی پس پشت برائی کرنا جو حقیقت پر مبنی ہو، اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اس کو بیان کیا جائے تو اسے غیبت نہیں کہتے، اسے تہمت کہتے ہیں، اور وہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے گناہ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کے لیے ایک آیت موجود ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ والعیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسافرت میں کچھ صحابہ تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی گئی کہ اللہ کے رسول آج ایک اونٹ ذبح کیا جائے، ہمیں گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا کہ ابھی تو تمہارے دانتوں سے ریشے گوشت کے ختم نہیں ہوئے ہیں اور تمہیں پھر گوشت کی طلب ہوئی ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے، دیکھا تک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم فلاں بھائی کی اپنے برائی نہیں کر رہے تھے، غیبت نہیں کر رہے تھے؟ شرمندگی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم نے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، مرے ہوئے بھائی کا، زندہ کا بھی نہیں، مردار۔ انسان کا گوشت ویسے ہی کھانا حرام، پھر بھائی ہو مر جائے اس کا جو گوشت کاٹ کے کھانا اور مومن کی غیبت کرنا، یہ انتہائی حرام کام ہے۔ ہاں، ایسے آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ تین موقع ایسے ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہو، لڑکے والے آپ سے لڑکی کے بارے میں پوچھیں اور آپ جانتے ہوں تو اس کے حقائق کو بیان کر دیں، اس کے عیب بیان کر دیں تاکہ وہ لوگ پھنسے نہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی والے لڑکے کے بارے میں پوچھیں تو اس کے عیب کو بیان کیا جائے تاکہ بچ جائے۔ دوسرا یہ کہ خیانت کار آدمی سے اگر کوئی تجارت کرنا چاہے اور آپ جانتے ہو کہ وہی آدمی بے ایمان ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی برائی بیان کر دیں، اس کی حقیقت کو بیان کر دیں۔ یہاں پر بھی غیبت جائز ہے۔ تیسرا وہ موقع ہے جس موقع پر ایک آدمی علی الاعلان برائی کرتا ہے، یعنی شراب روڈ پر کھڑے ہو کے پیتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے پیتا ہے، شراب پی کر اس پر فخر کرتا ہے کہ میں شرابی ہوں اور میں نے شراب پی ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس آدمی کی غیبت کی جائز ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ کرتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ غیبت کرنا جائز نہیں۔ اور غیبت کرنے والے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے
تو جنت جانے والوں میں سب سے آخری آدمی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں والحرام غنیمتکم، اور مال حرام کو تو اپنی غنیمت سمجھتے ہیں، اسے تحفے کا نام دیا جاتا ہے اور اسے ہدیے کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سب لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لیں۔ حرام بہرحال حرام ہے، اور اگر مال حرام گھر میں ہے تو اس سے خریدی ہوئی ہر چیز حرام ہے۔ لباس میں نماز نہیں ہو سکتی، اس لباس میں وہ کھانا چاہے کتنی ہی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ پکایا جائے، حرام ہے کھانا۔ بہرحال یہ وہ دور آ گیا کہ جس میں ہم سب شامل ہیں، دنیا داری کی خاطر ہم نہیں پوچھتے کسی سے کہ تمہارے یہاں یہ رزق جو حرام کا ہے، تم اس سے یہ جو نظر و نیاز کرتے ہو، جو کھانا پکاتے ہو، وہ جائز نہیں ہے کھانا ہمارے لیے، لیکن ہم بھی نہیں پوچھتے، علماء بھی نہیں پوچھتے۔ اور ایسے علماء جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہ بیچارے بھوک مرتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور ولا یرحم کبیرکم صغیرکم، اور وہ دور آ جائے گا جب تمہارے بڑے چھوٹوں پر رحم کرنا چھوڑ دیں گے، رحم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ کبیرکم میں مالدار بھی آتے ہیں جو فقیروں پر رحم کرنا چھوڑ دیں گے، عمر میں بڑے لوگ بھی ہیں وہ بھی جو رحم کرنا چھوڑ دیں گے، یتیم بچوں پر چچا، تایا، دادا، ماموں وغیرہ وغیرہ یہ بھی رحم کرنا چھوڑ دیں گے۔ بہت ساری مثالیں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ وَلَا يُوَقِّرُ صَغِيرُكُمْ كَبِيرَكُمْ، اور وہ دور آئے گا جس میں تمہارے چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، کوئی توقیر نہیں ہوگی، بڑوں کو سلام کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا چھوٹ جائے گا۔ یہ معاشرتی صورتحال ہوگی۔ وَعِنْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ وَاللَّهِ تَنزِيلُ اللَّعْنَةِ عَلَيْكُمْ، پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت تم پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، وَجَعَلَ بَأْسَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان خوف قرار دیا جائے گا۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھ لیں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مصافحہ بند، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا بند، ایک دوسرے کے گھر جانا بند، ایک دوسرے سے معانقہ بند، مسجدیں بند، کعبۃ اللہ بند، مسجد الحرام بند، کیا کیا بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں اس معاشرتی صورتحال سے پناہ عطا فرمائے، اور دور فساد میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سچ بولنے اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔